ہم سب جانتے ہیں تنہا دین اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ میں اور آپ اس لحاظ سے اس روایت سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں، اور اللہ نے پنجتن کو اختصاص کیا دیا ہے، ان کو اللہ نے کیا امتیاز دیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ وہ آیت جو میں اور آپ بارہا ان کی فضیلت میں پڑھتے ہیں، جب چادر قصہ کے نیچے آئے تو اللہ نے کیا کہا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ سے بھی کہا جاتا ہے ہر ناپاکی دور کر دو، وضو کرو، پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ۔ اور اسی لیے وضو میں ہے کہ اپنے دہن میں پانی ڈالو، کلی کرو۔ رسول اللہ ہر نماز سے پہلے مسواک فرماتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کچھ افراد ایسے تھے جو مسواک نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ نے ان سے حیران ہو کر پوچھا اور کہا میرے امتی ہو اور اپنے دانت صاف نہیں کرتے؟ حیرت ہوئی تھی رسول اللہ کو، صفائی کتنی زیادہ گراں قدر ہے۔ اور دوسری جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے سب سے زیادہ گوارا ہے کہ وہ اپنے دہن کو پاک رکھے، اور وضو کے اندر گرچہ مستحب ہے منہ کے اندر پانی ڈالنا، لیکن اس فعل کو انجام دے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کیونکہ جو تمہارا منہ ہے، جو تمہارا حلق ہے، یہ قرآن کی گزرگاہ ہے، اور اس کا نورانی ہونا ضروری ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور پھر جب وضو انسان کر لیتا ہے، میں ایک بات مختصر سی بتاتی چلوں کہ ہمیں اسلام عبادت سے پہلے، آپ کوئی بھی بڑا دن اٹھا لیں، ہر بڑے دن کی جب بڑے دن کے اعمال دیکھتے ہیں تو اعمال میں سب سے ایک چیز جو کامن ہے اور ہر دن ہوتی ہے وہ ہے غسل، پاک رہنا ہے، صاف رہنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ میرے مولا نے افراد سے، لوگوں سے، مجمع سے کہا کہ خدا کے نزدیک ہر کوئی پسندیدہ ہے سوائے قادورہ کے، قادورہ سے کہ پوچھا یا رسول اللہ قادورہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قادورہ وہ ہے جس سے بدبو آتی ہو، خدا اسے جنت میں نہیں ڈالے گا، جس سے بدبو آتی ہو خدا اسے جنت میں نہیں ڈالے گا۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، بدبو آنے پہ جنت حرام ہو جائے گی؟ اتنی چھوٹی سی بات پر خدا جنت میں جانے نہیں دیتا؟ کیا میرے نبی نے جواب دیا؟ دیکھیے کیا ہمیں سوچنے کے لیے انداز بتایا جاتا ہے۔ فرمایا اس لیے نہیں کہ اس کے بدن سے بدبو آتی، اس لیے کیونکہ اس کی بدبو کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے تکلیف اٹھاتے، اس لیے اسے قادورہ کہا گیا کہ وہ دوسروں کی تکلیف کا باعث ہے۔